क्लास 5 बॉयज बेटे कैमरास ऑन कीजिए, गर्ल्स आप भी बेटे कैमरास ऑन कीजिए। बेटा टर्न ऑन योर कैमरास क्लास 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। I hope you all are fine. Take out your readers, page number 55. Turn on your cameras, all of you. Turn on your cameras, page number 55. Raise your hands for reading. Yes, better. Yes, bete, start reading. बहादुर बादशाह बहादुर शहजादा। बहादुर शहजादा। एक बादशाह के बहुत से बेटिए थे। सब बहुत खूबसूरत और लंबे कद वाले थे, मगर एक लड़का बहुत बदसूरत और छोटे कद का मालिक था। बादशाह अपने खूबसूरत बेटों से प्यार करता, मगर पस्त कद और बदसूरत बेटे की तरफ कोई खास तवज्जो न देता। दरबारी भी बादशाह को की निगाहों को पहचान कर बदसूरत शहजादे से दूर ही रहते। एक रोज बादशाह ने छोटे कद वाले शहजादे को नापसंदीदा निगाहों से देखा तो शहजादे ने बड़े अदब से कहा, अब्बा हुजूर, छोटे कद वाला अक्लमंद इंसान लंबे कद वालों अहमक से अच्छा होता है। हर शे की कदर उसके कद काट की वजह से नहीं होती। भेड़ पाक जानवर है और हाथी नापाक। अक्लमंद ये भी कहते हैं कि अरबी घोड़ा कमजोर भी हो तो अस्तबल के सारे गधों से अच्छा होता है। पस्त कद शहजादे की दानिश भरी बातें से सुनकर बादशाह हैरान रह गया और सारे दरबारी
بھی اس کی تعریف کرنے لگے۔ ایک وزیر نے کہا، واقعی جب کوئی انسان منہ سے بولتا ہے تو اس کی خوبیاں اور خامیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، دوسرے ٹھیک ہے بول جی بیٹے، اس میں بتایا ہے، اس میں بہادر شہزادے کی کہانی بتائی گئی ہے کہ ایک بادشاہ کے نا بہت سے بیٹے تھے، اور وہ سب بہت خوبصورت اور لمبے قد کاٹ والے، یعنی ان کی ہائٹ لمبی اور اچھی تھی۔ لیکن اس کا ایک بیٹا ایسا تھا جو بہت بدصورت تھا، اور اس کا قد بھی جو تھا وہ چھوٹا تھا۔ بادشاہ اپنے خوبصورت بیٹوں سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن چھوٹے قد والے بدصورت بیٹے کی طرف وہ کوئی خاص توجہ نہیں دیتا تھا۔ درباری بھی بادشاہ کی نگاہوں کو پہچان کر بدصورت شہزادے سے دور ہی رہتے تھے، یعنی جب باپ ہی پیار نہیں تھا کرتا تو پھر درباری بھی اس کو پیار نہیں تھے کرتے۔ ایک روز بادشاہ نے چھوٹے قد والے شہزادے کو نا ناپسندیدہ، یعنی اچھا نہیں تھا اس کو سمجھتا، ایسی نظروں سے دیکھا تو شہزادے نے نا بڑے ادب سے کہا، ابا حضور، چھوٹے قد والا عقل مند انسان جو ہے لمبے قد والے احمق سے یعنی بے وقوف سے اچھا ہوتا ہے۔ ہر چیز کی قدر اس کی قد کاٹ یعنی قد کاٹ سے، ہائٹ وغیرہ سے نہیں ہوتی۔ بھیڑ پاک جانور ہے اور ہاتھی ناپاک۔ عقل مند یہ بھی کہتے ہیں کہ عربی گھوڑا کمزور بھی ہو تو استبل کے، یعنی استبل وہ جگہ ہوتی ہے جہاں گھوڑوں کو رکھا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ عربی گھوڑا چاہے کمزور بھی ہو تو استبل میں اگر سارے گدھے بھی ہیں تو ان گدھوں سے بھی وہ کمزور گھوڑا عربی جو ہے عربی نسل کا وہ بہتر ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے۔ پست قد والے شہزادے کی یہ عقل مندی سے بھری پیاری باتیں سن کر نا تمام بادشاہ اور تمام درباری حیران رہ گئے اور اس کی تعریف کرنے لگے۔ پھر ایک وزیر نے کہا، واقعی جب کوئی انسان منہ سے بولتا ہے تو اس کی خوبیاں اور خامیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی بولتا ہے تو تبھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں کیا خامیاں ہیں۔ جی بیٹے ریڈنگ کیجیے۔ دوسرے شہزادے اپنے بدصورت بھائی کی تعریف سن کر بہت ناراض ہوئے، مگر کوئی ایک بھی ان باتوں کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ بادشاہ نے اپنے چھوٹے قد والے بیٹے کو پیار سے دیکھا تو درباریوں نے بھی اسے پسند کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد حالات کی رخ ہی بدل گیا۔ پڑوسی ملک کے طاقت اور بادشاہ نے اچانک اعلان جنگ کر دیا۔ خوبصورت اور دراز قد والے سارے شہزادے خوف زدہ ہو گئے، مگر وہ بدصورت شہزادہ بڑے اعتماد سے سب کو تسلیاں دینے لگا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا حضور، میدان جنگ میں انسان کا قد کھاٹ نہیں، اس کا سچا جذبہ لڑتا ہے۔ یہی جذبہ انسان کو ڈٹ جانے کا سبق دیتا ہے۔ یہ جذبہ نہ ہو تو سپاہی میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے۔ بڑا وہ نہیں جس کا قد بڑا ہو، بلکہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہو اور حوصلہ جوان ہو۔ میرے پیارے بھائیوں سے کہہ دیں کہ وہ ہرگز نہ گھبرائیں۔ میں اللہ کے فضل سے دشمن کو منہ توڑ جواب دوں گا۔ دونوں فوجی یہاں سٹاپ کریں۔ پڑوسی ملک، اس میں بیٹے بتایا ہے کہ پڑوسی ملک کا جو طاقتور بادشاہ تھا نا، اس نے اچانک اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اب وزیر نے جب اس شہزادے کی تعریف کی تھی تو بدصورت جو شہزادے کی تعریفیں سن کر دوسرے شہزادے جو تھے وہ بہت ہی ناراض ہوئے، کوئی بھی ان باتوں کو جھوٹا ثابت قرار نہیں دے سکا تھا۔ بادشاہ نے اب اپنے چھوٹے قد والے بیٹے کو نا پیار کرنا شروع کر دیا تھا، اب درباری بھی اسے پسند کرنا شروع ہو گئے تھے۔ جب وہ اعلان جنگ ہوا تھا دوسرے ملک کے بادشاہ کی طرف سے، تو خوبصورت اور وہ لمبے قد والے جو شہزادے تھے وہ تمام لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اس پر وہ چھوٹے قد والے شہزادے نے بڑے اعتماد سے سب کو تسلیاں دیں
اور اپنے باپ سے کہا کہ ابا حضور میدان جنگ میں انسان کا قد کاٹ کام نہیں آتا، اس کا سچا جذبہ لڑا جاتا ہے اور سچے جذبے سے جنگ لڑی جاتی ہے۔ اگر یہی جذبہ انسان کو ڈٹ جانے کا سبق دیتا ہے، یہ جذبہ نہ ہو تو سپاہی میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے۔ بڑا وہ نہیں جس کا قد بڑا ہو، بلکہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑا اور حوصلہ بڑا ہوتا ہے۔ اب اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ وہ ہرگز نہ گھبرائیں کہ اللہ کے فضل سے دشمن کو ہم منہ توڑ جواب دیں گے۔ اب جی ہمارے ساتھ اور کون ریڈنگ کریں گے؟ ابرا بیٹے، ہمارے ساتھ ریڈنگ کیجیے۔ دونوں فوجی جب آمنے سامنے ہوئے تو یہ پس قد شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں نکلا اور دشمن فوج کو للکار کے کر بولا، میں جنگ سے منہ موڑنے والا نہیں، بلکہ جان کی بازی لگا کر منہ توڑ جواب دینے والا ہوں۔ جس نے موت کا مزہ چکھنا ہو میرے مقابلے میں آ جائے۔ بادشاہ اپنے بدصورت بیٹے کو بڑے فخر سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت باپ کو اپنا یہ بیٹا تمام شہزادوں سے پیارا لگا، کیونکہ باقی سارے شہزادے سہمے ہوئے تھے اور اپنے بادشاہ سے اپنی حفاظت مانگ رہے تھے، اور اپنے باپ سے اپنی حفاظت مانگ رہے تھے، جبکہ وہ پست قد شہزادہ باپ کی حفاظت کرنے کے لیے دشمن کو للکار رہا تھا۔ دشمن فوج سے ایک گرانڈر پہلوان بیٹے دشمن فوج سے ایک گراں ڈیل پہلوان یعنی بہت ہی موٹا تازہ پہلوان جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک گرانڈر پہلوان گراں ڈیل یعنی ڈیل ڈاگ کہتے ہیں نا جس کو، جسم کی ساخت جس کی بڑی بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، طاقتور جس کو کہتے ہیں، ریسلر آپ لوگ جس کو کہتے ہیں عام طور پر، اس طرح کا، ٹھیک ہے۔ ایک گراں ڈیل پہلوان شہزادے کے مقابلے میں آیا تو شہزادے نے بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر اس پر زبردست حملہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کو مار گرایا۔ بادشاہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، آفرین میرے بہادر بیٹے۔ اس طرح بہادر شہزادے نے دشمن فوج کے کئی لڑاکے قتل کر دیے۔ یہ دیکھ کر دشمن فوج نے عام حملے کا اعلان کر دیا۔ تعداد میں وہ لوگ بہادر شہزادے کی فوج سے بہت زیادہ تھے۔ حملہ شروع ہوتے ہی سارے خوبصورت شہزادے میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ ان کی دیکھا دیکھی فوج کے پاؤں بھی اکھڑ گئے۔ پاؤں بھی اکھڑ گئے۔ اس مشکل وقت میں بھی پست قد شہزادہ میدان میں ڈٹا رہا۔ اس نے گرج کر اب جی جب وہ اپنے باپ کی فوج کو اس کو سپروائز کر رہا تھا، یعنی سپاہ سالار بن گیا تھا اس کا بیٹا، اپنے ملک کی طرف سے وہ لڑنے کے لیے جب میدان جنگ میں آیا، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں، تو یہ پست قد جو چھوٹے قد والا شہزادہ تھا سب سے پہلے سوار ہو کر میدان میں آ نکلا اور دشمن کی فوج کو اس نے للکار کر کہا کہ میں جنگ سے منہ موڑنے والا نہیں، یعنی پہل اس نے کی تھی میدان جنگ میں آگے آنے کی، بلکہ جان کی بازی لگا کر میں منہ توڑ جواب دینے والا ہوں۔ جس نے موت کا مزہ چکھنا ہے وہ میرے مقابلے میں آ جائے۔ اب بادشاہ اپنے اس بدصورت بیٹے کو بڑے فخر سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت باپ کو اپنا یہ تمام جو خوبصورت شہزادے تھے ان سے بھی پیارا لگ رہا تھا، کیونکہ جتنے بھی اس کے خوبصورت شہزادے تھے وہ سب سہمے ہوئے تھے، اور وہ بجائے باپ کی اور اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے وہ اپنے باپ سے اپنی ہی حفاظت مانگ رہے تھے۔
جبکہ اس کے برعکس یعنی اس کے الٹ وہ چھوٹے قد والا جو شہزادہ تھا وہ باپ کی حفاظت کے لیے دشمن کو للکار رہا تھا. للکار بیٹے کہتے ہیں جیسے کسی کو دھمکی دیتے ہیں، تھریٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آ جاؤ، ٹھیک ہے، اس طرح. دشمن فوج میں سے ایک بہت ہی طاقتور پہلوان جو تھا وہ شہزادے کے مقابلے میں آیا. شہزادے نے بڑی تیزی سے آگے سے آ کر اس پر زبردست اٹیک کیا، حملہ یعنی اٹیک کیا. تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ دشمن کو اس نے نا مار گرایا. بادشاہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، آفرین میرے بہادر بیٹے. اب جی اس بہادر شہزادے نے دشمن فوج کے کئی لڑاکے قتل کر دیے. لڑاکے مینز یعنی جو بڑے ہی جنگجو تھے، بہت ہی زیادہ طاقتور تھے، ان کو اس نے قتل کر دیا یعنی مار دیا. اب یہ دیکھ کر دشمن فوج نے عام حملے کا اعلان کر دیا. اب بھی اس نے کہا، دشمنوں نے کہا جی اب عام حملہ یعنی پوری مکمل جنگ چھڑ گئی. اب وہ لوگ تعداد میں بہادر شہزادے کی فوج سے بھی بہت زیادہ تھے. جیسے ہی حملہ شروع ہوا، سارے خوبصورت شہزادے جو ہیں وہ میدان جنگ سے ہی بھاگ گئے. ان کی دیکھا دیکھی فوج کے بھی پاؤں اکھڑنے لگے. یعنی جب وہ شہزادے ہی بھاگ گئے تو فوج کے جو سپاہی تھے ان کا بھی حوصلہ جو ہے وہ پست ہوتا جا رہا تھا، کم ہوتا جا رہا تھا. ان کے بھی نا میدان جنگ سے پاؤں جو ہیں اکھڑنے لگے تھے. اس مشکل وقت میں پس قد شہزادہ جو تھا وہ میدان جنگ میں ڈٹا رہا تھا. یعنی اس نے پورا مقابلہ کیا تھا. اس نے گرج کر اپنے بھائیوں کو غیرت دلائی. بزدلی نہ دکھاؤ، مردوں کی طرح بہادری سے لڑو ورنہ عورتوں کا لباس پہننا پڑے گا. اس نے اپنے بھائیوں کو ایک زوردار آواز میں کہا تھا اور ان کو ایک غیرت دلانی چاہیے تھی. یعنی ان کو کہنا چاہا تھا، غصے میں وہ کہہ رہا تھا کہ تم بزدل مت بنو، بہادری سے میدان جنگ میں لڑو ورنہ تم عورتوں کا لباس پہن لو. جی بیٹا آپ کون ریڈنگ کرے گا ہمارے ساتھ؟ ابرا بیٹے آپ ریڈنگ کیجیے. ابرا بیٹے انمیوٹ یور سیلف. Yes, Ibra, بیٹے turn on your camera. ابرا آپ کو میری آواز آ رہی ہے بیٹا؟ ابرا بیٹے آواز آ رہی ہے؟ Yes, Sachin. جی بیٹے پڑھیے. ٹیچر کون سی پیج سے پڑھنا ہے؟ جی اسکرین پر آپ کا پیج آ رہا ہے، پیج نمبر 60 فرسٹ لائن. طرح بہادری سے لڑو ورنہ عورتوں کا لباس پہننا پڑے گا. بادشاہ نے بھی اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اپنی فوج کو آواز دی. چند سپاہی واپس آئے. سب نے پلٹ کر دشمن فوج پر حملہ کر دیا. بہادر شہزادے شیر کی طرح بہادر شہزادہ بہادر شہزادہ بہادر شیر کی طرح گرج رہا تھا. اس کی تلوار بجلی کی طرح چمک رہی تھی. وہ جس دشمن پر وار کرتا اسے مار کر دم لیتا. رفتہ رفتہ سارے سپاہی بہادری سے لڑنے لگے. چند گھنٹوں کی سخت لڑائی کے بعد دشمن کی فوج کو شکست ہو گئی. یہ شکست ہو گئی. یہ فتح صرف اس بدصورت مگر بہادر شہزادے کی وجہ سے نصیب ہوئی تھی.
اس لیے بادشاہ اپنے بیٹے کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ باپ بیٹا آمنے سامنے ہوئے تو بادشاہ نے زندگی میں پہلی بار بیٹے کو گلے سے لگایا۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھر اس نے اپنے خوبصورت مگر بزدل بیٹوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا، پتلی ٹانگوں والا گھوڑا موٹے تازے سست بیل سے لاکھ درجے بہتر ہوتا ہے۔ بیل کیا، تم لوگ تو گدھوں سے بھی برے ثابت ہوئے ہو۔ عورتوں کی طرح بناؤ سنگھار کرتے عورتوں کی عادتیں بھی اپنا بیٹھے۔ مردوں کا اصل حسن بہادری اور جوانمردی ہے۔ پھر فتح کی خوشی میں بادشاہ نے بہت بڑا جشن منایا اور چھوٹے قد والے بہادر شہزادے کو ولی عہد قرار دیا۔ اس بات سے اس کی پہلے بیٹا اتنا سٹاپ کیجیے۔ اب جی بادشاہ نے جو اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر فوج کو آواز دی تھی تو چند سپاہی واپس آئے تھے۔ سب نے پلٹ کر دوبارہ دشمن کی فوج پر حملہ کر دیا تھا۔ بہادر شہزادہ جو تھا وہ بالکل شیر کی طرح گرج رہا تھا، جیسے شیر اپنے غصے میں آواز نکالتا ہے نا جب اس کا شکار سامنے آ جاتا ہے، تو وہ جیسے کہتے ہیں نا لائن رورنگ، ویسی اس کی گرج تھی شیر کی طرح کی۔ اس کی تلوار بھی بجلی کی طرح چمک رہی تھی، جیسے آسمان پر بجلی چمکتی ہے۔ وہ جس دشمن پر وار کرتا اس کو مار کر ہی دم لیتا تھا۔ آہستہ آہستہ سارے سپاہی بہادری سے لڑنے لگے۔ جب وہ بہادر شہزادہ لڑ رہا تھا تو اس کو دیکھ کر سپاہیوں میں بھی نا تھوڑا سا ہمت اور حوصلہ پیدا ہوا تھا، وہ بھی بہادری کے ساتھ لڑنے شروع ہو گئے تھے۔ چند گھنٹوں کی بہت سخت لڑائی کے بعد دشمن کی فوج کو شکست ہو گئی تھی۔ یہ فتح صرف اور صرف اس بدصورت مگر بہادر شہزادے کی وجہ سے نصیب ہوئی تھی۔ اس لیے بادشاہ اب اپنے بیٹے کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ باپ بیٹا جب آمنے سامنے ہوئے تو بادشاہ نے زندگی میں پہلی بار اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا۔ اس کی پیشانی یعنی اس کے ماتھے پر اس نے بوسہ دیا، پیار کیا، پھر اس نے اپنے بیٹے کو خوبصورت مگر بزدل بیٹوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، وہ چھوٹے قد والے بیٹے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور باقی سب بیٹوں کو پیار کرتا تھا، لیکن جنگ جیتنے کے بعد اس نے اس طرح کیا کہ اپنے خوبصورت لیکن بزدل بیٹوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا، اور جو چھوٹے قد والا بدصورت بیٹا تھا اس کو اس نے پیار کیا، گلے سے لگایا، اور پھر اس نے نفرت کی نگاہ سے اپنے بیٹوں کو دیکھتے ہوئے کہا کہ پتلی ٹانگوں والا گھوڑا موٹے تازے سست بیل سے لاکھ درجے بہتر ہوتا ہے۔ بیل کیا، تم لوگ تو گدھوں سے بھی برے ہو۔ عورتوں کی طرح تم لوگ بناؤ سنگار کرتے تھے، یعنی اپنی خوبصورتی پر اتنا ناز کرتے تھے، تم نے تو عورتوں کی ہی عادتیں بھی اپنا لی۔ اب مردوں کا جو اصل حسن ہوتا ہے، اصل خوبصورتی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ بہادری اور جوان مردی ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہوا جی، بادشاہ نے اس فتح کا جو جنگ جیتنے کا تھا خوشی تھی، اس کے لیے اس کا بہت بڑا جشن منایا تھا، اور اس نے اپنے چھوٹے قد والے بہادر شہزادے کو اپنا ولی عہد قرار دیا تھا، یعنی بادشاہ کے بعد اس کے ملک کا جو بادشاہ ہوگا وہ شہزادہ ہوگا۔ اب یہ کون ریڈنگ کریں گے ہمارے ساتھ؟ عمر۔
عمر بیٹے unmute yourself. عمر یشت بیٹے آپ کیجیے ریڈنگ. یشت اس بات سے اس کے باقی بھائی اپنے پسکت بھائی سے جلنے لگے. اس ٹھگنے کا کوئی ٹھگنے کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے. ٹھگنا یعنی چھوٹے قد والے کو کہتے ہیں. اس ٹھگنے کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے. سب بھائیوں نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا. میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے. ایک بھائی نے راز دارانہ انداز میں کہا آج کے بعد ہم سب اس سے پیاری پیاری باتیں کریں گے. پھر ایک روز اس کی دعوت کر کے اسے ختم کر دیں گے. منصوبہ بندی کے مطابق سب بھائیوں نے مل کر ولی عہد شہزادے کی دعوت کی اور اس کے کھانے میں زہر ملا دیا. ان کی ایک بہن نے یہ ساری کارروائی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. جب ولی عہد نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کی ہمشیرہ نے کھڑکی پر دستک دے کر اسے خبردار کر دیا. ہنرمند مر جائیں اور نالائق زندہ رہیں، یہ تو بہت غلط بات ہے. یہ کہہ کر ولی عہد نے کھانا چھوڑ دیا. اس بات کی خبر بادشاہ کو بھی ہو گئی. وہ جانتا تھا کہ بزدل شہزادے کوئی بری حرکت ضرور کریں گے لیکن اپنے بھائی کی جان لینے کی کوشش کریں گے. اس کی سے امید نہ تھی. بادشاہ نے تمام شہزادے کو بلایا اور بزدلوں کو بڑی لعن طعن کی. پھر اس نے سوچ سمجھ کر بہترین فیصلہ کیا. تمام شہزادوں کو ملک سے مختلف حصوں پر حاکم مقرر کر کے شہر سے روانہ کر دیا اور ولی عہد کو اپنے پاس رکھ لیا. ایک روز بادشاہ نے اپنے بہادر شہزادے سے پوچھا، پیارے بیٹے، تم جانتے ہو میں نے تمہارے بھائیوں کو مختلف جگہوں پر کیوں روانہ کیا ہے؟ ابا حضور، میں اچھی طرح جانتا ہوں، شہزادے نے جواب دیا. ایک کمبل میں 10 فقیر سو سکتے مگر ایک ملک میں 2 شہزادے نہیں رہ سکتے. 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے. 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے اور میرا ہر بھائی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگا. ہاں بیٹا، تم نے سچ کہا. باپ نے بڑے دکھ سے کہا. کسی غریب کے پاس اگر روٹی ہو تو وہ آدمی روٹی دوسرے غریب کو دے سکتا ہے، مگر ایک بادشاہ پوری سلطنت حاصل کرنے کے بعد دوسری سلطنت کی خواہش کرنے لگتا ہے. سبق: خوبصورت ہونے سے خوبصورت ہونا زیادہ بہتر ہے. بدصورت وہ ہے جس کی سیرت بدصورت ہو. ٹھیک ہے بیٹے. جی اس میں بیٹا میرے کو بعد میں اس نے بتایا، اب جب اس کے تمام بھائی جو تھے وہ اس سے جیلس کرنے شروع ہو گئے تھے. اب وہ انہوں نے آپس میں مل کر ایک پلان کیا کہ ہمیں تو اس ٹھگنے کہتے ہیں چھوٹے قد والے کو. انہوں نے نفرت سے اس کو کہا. آپس میں وہ ایک ترکیب سوچ رہے تھے سب بھائی مل کر، اور بڑے وہ راز میں یہ بات انہوں نے رکھی کہ اب ہم اس کا کوئی بندوبست کرتے ہیں. ان کا آج کے بعد ہم سب اس سے بڑی پیاری پیاری باتیں کریں گے، پیار بھری باتیں کریں گے، اور پھر ایک روز اس کی دعوت کر کے اسے ختم کر دیں گے. اب جی منصوبہ بندی کہتے ہیں، پلان جس کو ہم کہتے ہیں، پلان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ سب بھائیوں نے مل کر
ولی عہد شہزادے کی دعوت کی اور اس کے کھانے میں کیا تھی، زہر ملا دیا. ابھی ان کی ایک بہن جو تھی وہ یہ تمام کام ہوتے دیکھ رہی تھی. جب اس نے یہ دیکھا تو جب ولی عہد کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تو اس نے، اس کی ہمشیرہ کہتے ہیں بہن کو، کھڑکی پر نا ہلکی سی دستک دے کر نا اس کو خبردار کر دیا. وہ جو ولی عہد تھا وہ سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. اس نے بولا کہ ہنرمند مر جائیں اور نالائق زندہ رہیں، یہ تو بہت غلط بات ہے. یعنی جو اچھے قابل لوگ ہیں وہ مر جائیں اور جو نالائق ہیں وہ لوگ زندہ رہیں، یہ غلط بات ہے. اس نے یہ کہہ کر کھانا چھوڑ دیا. اب جی اس بات کی خبر بادشاہ تک پہنچ گئی. بادشاہ کو اتنا تو یقین تھا کہ وہ بزدل شہزادے جو ہیں وہ پس قد والے شہزادے کے ساتھ کوئی نہ کوئی بری حرکت تو ضرور کریں گے، لیکن اپنے بھائی کی جان لینے کی کوشش کریں گے. بادشاہ کو اتنی اس قدر گھٹیا حرکت کی اپنے بیٹوں سے امید نہیں تھی، اور اس نے اپنے تمام بزدل جو بیٹے تھے ان سب کو بڑی لعن طعن کی، بہت برا بھلا کہا. پھر اس نے نا بہت سوچ کر بادشاہ نے نا ایک بہترین فیصلہ کیا. اس نے اپنے تمام بزدل شہزادے تھے ان کو ملک کے مختلف حصوں پر حاکم مقرر کر کے نا دوسرے شہروں میں روانہ کر دیا. اور جو ولی عہد اس کا بیٹا تھا، بہادر شہزادہ تھا، اس کو اس نے اپنے پاس رکھا. ایک روز بادشاہ نے اپنے بہادر شہزادے سے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ پیارے بیٹے، تم جانتے ہو میں نے تمہارے بھائیوں کو مختلف جگہوں پر کیوں روانہ کیا؟ اس نے کہا جی ابا حضور، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. ایک کمبل میں 10 فقیر سو سکتے ہیں لیکن ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے. میرا ہر بھائی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگا تھا. اس کے باپ نے کہا بیٹا تم بالکل ٹھیک اور سچ کہہ رہے ہو. کسی غریب کے پاس اگر ایک روٹی ہو تو وہ آدھی روٹی دوسرے غریب کو دے سکتا ہے، شیئر کر سکتا ہے. لیکن ایک بادشاہ جب پوری سلطنت اس کے پاس آ جاتی ہے تو وہ دوسری سلطنت کو بھی حاصل کرنے کی خواہش کرنے لگتا ہے. یعنی اگر وہ ادھر اکٹھے بھی رہتے تو وہ آپس میں پھر انہوں نے لڑتے رہنا تھا آپس میں. اب اس کے سبب کیا ہے، خوبصورت ہونے سے خوبصیرت ہونا زیادہ بہتر ہے. بدصورت وہ ہے جس کی سیرت بدصورت ہے. یعنی جب آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو آپ جتنے مرضی خوبصورت ہوں آپ ہم اچھے نہیں لگیں گے. جب اگر آپ کی شکل و صورت نارمل ہے یا بدصورت ہے کسی کی بھی، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے تو وہ خود بخود آپ کے دل میں گھر کر جائے گا. جی اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہینڈ ریز کریں، کون بتانا چاہیں گے؟ اس کہانی میں ہم نے کیا پڑھا بیٹے؟ ہینڈ ریز کیجئے. اس کہانی میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہینڈ ریز کیجئے. جی بیٹا. ٹیچر اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ خوبصورت ہونے سے بہتر عقل مند صحیح ہے. بالکل. اور ہم نے اس کہانی میں پڑھا کیا؟ ہمارے سے بھی بتائیے. ٹیچر ہم نے اس کہانی میں یہ پڑھا ہے کہ یہ جو وہ ایک کچھ خوبصورت بادشاہ ہوتے ہیں اور ایک بدصورت ہوتا ہے. خوبصورت بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ بدصورت بادشاہ کو پسند نہیں کرتے اور کوئی بھی نہیں کرتا تھا. لیکن اس کے بعد اس نے جب اپنی بہادری دکھائی تو سب اس کو پسند کرنے لگ گئے. عقل مندی اور پہلے دکھائی نا اس نے، تو باپ تھوڑا اس کو پسند کرنے شروع ہو گیا اور وزیر بھی پسند کرنے شروع ہو گئے. پھر جب ان کے ملک پر حملہ ہوا تو تمام خوبصورت شہزادوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، لیکن خوبصورت شہزادہ جو تھا اس نے اپنے باپ کی بھی حفاظت کی، اپنے ملک کی بھی حفاظت کی اور میدان جنگ میں ڈٹا رہا. اس کے میدان جنگ میں ڈٹے رہنے کے سے تمام جو سپاہی تھے ان کا بھی حوصلہ جو تھا وہ بڑا تھا. ہاں جی آگے بتاؤ پھر کیا ہوا تھا ہمارے؟ Maris, unmute yourself. اوکے جی کلاس 5 بیٹے.
This is your today's lesson. Any question about lesson? Just raise your hand.